الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کی ہے، اس لیے میں صرف ترجمہ پیش کروں گا۔ ظاہر ہے یہ وقت بڑا کم ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت عطا کروں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ اگر ہدایت نہ دے تو کوئی ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، تم صرف مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں ہی تمہیں ہدایت دوں گا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جو لازمی طور پر ہے ہر نماز میں، اس میں اہدنا الصراط المستقیم فرمایا گیا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سب سے پہلا سوال اپنے رب سے ہدایت کا ہے۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے میرے کہ میں جسے کھلا دوں وہی کھا سکتا ہے۔ اگر میں نہ کھلاؤں تو تمہیں کوئی بھی کھلانے والا نہیں ہے۔ میں ہدایت نہ دوں تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں نہ کھلاؤں تو کوئی کھلانے والا نہیں۔ اس لیے تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں ہی تمہیں کھلاؤں گا، روزی دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو، عریاں ہو، ننگے ہو، جب تک کہ میں تمہیں لباس نہ دوں، جسمانی لباس ہو یا لباس عزت ہو۔ جب تک میں لباس نہ دوں تمہیں کوئی نہیں پہنا سکتا۔ تم سب عریاں ہو۔ اے میرے بندو، تم مجھی سے لباس بھی طلب کرو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن خطا کرتے رہتے ہو اور میں ہی تمہارے گناہوں کو بخشوں گا۔ میرے علاوہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ اللہ براہ راست اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ قرآن عظیم میں دراصل کبھی اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے اور کبھی بندے اپنے اللہ کو۔ یہی حال نماز کا بھی ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک مکالمہ ہے، اور یہ بڑا حسین ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو، حدیث مبارکہ ہو یا نماز ہو، تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو یا عبادی، ہمیں اپنے بندہ کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ اے میرے بندو، یہ بڑا حسین اور وہی بڑا ہی پیارا اور بہت ہی ایمان افروز انداز خطاب ہے۔ اے میرے بندو، ہم تو کہتے ہیں ہم اس کے بندے ہیں، لیکن جب وہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے تو بندگی مسلم ہو جاتی ہے۔ بات یاد آ گئی ہے درمیان میں، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ رابعہ کیا معاملہ رہا آپ کا اپنے اللہ سے؟ تو کہا، کیا کہتے ہو؟ فرشتے آئے اور مجھ سے پوچھے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا، فرشتوں، میں تو ہمیشہ کہتی رہی ہوں ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ۔ آج میرے رب سے پوچھ کے بتا دو کہ رابعہ کو اپنی بندی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ یہاں حدیث میں اللہ نے اپنے تمام بندوں کو خود مخاطب فرمایا، اے میرے بندو یا عبادی یا عبادی یا عبادی۔
اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، اور تم میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سارے انسان اور سارے جن سب عبادت کرنے لگیں، کوئی نافرمان نہ ہو، کوئی منکر نہ ہو، سبھی میرا اقرار کریں، سبھی میرے سامنے جھکے، تو اس سے میری خدائی میں، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اے میرے بندو اگر تمہارے تمام اگلے اور پچھلے انسان اور جنات تم سب سے زیادہ گنہگار ہو جائیں تو بھی میرے بادشاہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تم اگر عبادت کرتے ہو تو اپنے لیے، تم اپنی عبادت کر کے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، میں بے نیاز ہوں، اللہ الصمد ہوں۔ اے میرے بندو اگر تمام اگلے پچھلے انسان اور جنات ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں تو میں ان میں سے ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق ادا کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی کیا خواہش ہے۔ ساری کائنات کھڑی ہو جائے، انسان اور جن، ہر ایک کی اپنی الگ الگ خواہش ہوگی، الگ الگ کوئی تمنا ہوگی۔ میں عالم الغیب و شہادہ ہوں، میں ان میں کی ہر ایک کی خواہش کو پورا کر دوں تو میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میرے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں سوئی ڈالنے کے بعد سوئی کے اوپر پانی لگتا ہے۔ تو میرے الطاف و عنایات اور خزانے کے بحر بے کرم میں پوری کائنات کی طلب اور جو کچھ دیا جائے گا اسے ایک سوئی کے ناکے کے پانی کے برابر بھی نہیں ہے، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا ہے، یہ تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہو، میں اسے محفوظ کرتا ہوں، پھر میں کل تمہیں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ جو شخص کوئی بہتری پائے وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اگر کوئی خوبی کسی انسان کے اندر، کوئی کامیابی ہو تو اللہ کی حمد بیان کرے، اور اگر اس کے برعکس ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی تکلیف ہو تو اس کی اپنی ذات پر منسوخ کرے، یہ میری شامات اعمال کرنا چاہیے، یہ محسوس کرے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں جس کے نتیجے میں مجھ کو یہ سزا مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب سعید فرماتے ہیں کہ جناب ابو ادریس جب یہ حدیث بیان کرتے تو گھٹنوں کے بل جھک جاتے تھے، حدیث کے احترام میں یا اللہ کی جلالت اور اس کی شان کی عظمت کے سامنے وہ گھٹنوں پر جھک جاتے تھے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے اور ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔